بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، موجودہ دور میں حکومتیں یا تو پیسہ محفوظ کرنے پر لگی ہیں یا پھر لوٹے ہوئے پیسے کو ریکور کرنے پر لگی ہیں۔ بلی چوہے کا کھیل تو محض بدنام ہے، اصل کھیل تو پیسے کا ہے۔ محاورہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ شریف نے برطانیہ میں پیسہ پھینکا ہے اور اب بیٹھ کے وہ بھی تماشا دیکھ رہا ہے اور حکومتیں بھی تماشا دیکھ رہی ہیں۔ برطانوی ملکہ نواز شریف کو واپس پاکستان بھیجتی ہے تو ایک کماؤ پوت سے ہاتھ دھوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مصداق، چاہے گندا ہی سہی پر پیسہ تو ہے جو ان کے ملک میں ہے۔ جبکہ میاں شہباز شریف ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے ہر موقع پر بیان دیتا ہے کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ تو دوستو، میں نے دھیلا تلاش کیا ہے۔ آج کی ویڈیو دھیلے پر ہے اور ہم دیکھیں گے کہ دھیلا کہاں پر تھا اور اس کا میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ دھیلا کب سے کب تک چلتا رہا اور کب سے بند ہوا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، اور ایک گزارش آپ لوگوں کو کروں گا کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ شہباز شریف صاحب 1951 میں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس بات کا تعلق اس ویڈیو کے آخر پہ جا کے جڑے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا دھیلا کہاں تک جاتا ہے۔ وہ حضرات جو مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے اٹھنے بیٹھنے یا وابستگیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان کے لیے یہ بات بڑی دلچسپی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب 1951 سے لے کے 1961 تک کیا تھے اور دھیلا کیا تھا، اور پھر جو بھی آپ لوگ فیصلہ کریں گے وہ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ کا جو اوپینین ہے وہ کمنٹس کی شکل میں آنا چاہیے، آپ کی اوپینین کی انتظار رہے گی۔ دوستو، دنیا میں پیسہ 3 طریقوں سے ہی کمایا جا سکتا ہے، جس میں پہلا طریقہ لوٹ مار ہی ہے، اور اس لوٹ مار میں تمام قدیم اور جدید طریقے شامل ہیں۔ مہذب دنیا نہ اس سے منع کرتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتی ہے، یعنی جس میں جتنا دم ہے، جسے جہاں موقع ملتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ دوسرا طریقہ پیسہ کمانے کا ہے محنت۔ اس کا انحصار قابلیت اور ماحول پر ہے۔ پیسہ کمانے کا تیسرا طریقہ خیرات، صدقات اور فلاحی کاموں کی آڑ میں پیسہ کمانا ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اس موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پیسہ ایک حقیقت ہے۔ پیسے کی ایک طرف لفظ سخاوت درج ہے تو دوسری طرف لالچ درج ہے۔ پیسے کا مالک اگر اس پیسے کو اپنی تجوری میں پھینکتا ہے تو یہ لالچ کہلائے گا، اور پیسے کا مالک اگر اسی پیسہ کو اپنے جیسے عام انسانوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ سخاوت کہلائے گا۔ پیسے کے دو رخ زمانہ قدیم سے انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ موجودہ دور میں پیسے کی مختلف شناختیں ہیں، جن میں مال، دولت، لکشمی، تنکا، زر، سکہ، روپیہ، درہم، دینار، روکڑا، ڈالر، روبل، ین، فرانک، لیرہ، اور ان سب چیزوں کا نام جو مشترکہ نام ہے وہ ہے کرنسی یا پیسہ۔ دوستو، آج سے کوئی 2200 سال پہلے چین نے سب سے پہلے چمڑے کی کرنسی چلانے کی کوشش کی، اور اس کے 300 سال بعد یعنی آج سے کوئی 1900 سال پہلے روم نے یہی کوشش کاغذ کی کرنسی چلانے پر کی، مگر تب عام آدمی نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ چمڑے اور کاغذ کے نوٹوں کے بدلے میں اصل سرمایہ ہاتھ سے نکل جاتا تھا، جبکہ سونے اور چاندی کے سکوں کی شکل میں اصل سرمایہ عام آدمی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ سونے اور چاندی کے ان سکوں پر علاقوں کے راجے اور حکمران اپنے اپنے نشان بنواتے تھے۔ ان سکوں پر یہ نشان ماہر سنیارے اور لوہار بناتے تھے۔ اسی وجہ سے
کسی بھی ریاست میں ان دو خاندانوں کی نقل مکانی منع تھی اور کسی دوسرے یا نئے فرد کو بھی ان خاندانوں میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ کسی بھی ریاست کے سربراہ کی اجازت سے ہی سونے، چاندی، پیتل، تانبے اور لوہے کی تجارت کی اجازت ہوتی تھی۔ سونے، پیتل، چاندی اور تانبے کی تجارت اس لیے انڈر کنٹرول تھی کہ اس سے سکہ بنا کر کسی بھی علاقے پر حکومت کا اعلان نہ کیا جا سکے، جبکہ لوہے کی تجارت اس لیے انڈر کنٹرول تھی کہ اس سے ہر قسم کے ہتھیار بنائے جا سکتے تھے اور ان ہتھیاروں کی بدولت سونا اور چاندی ہتھیایا جا سکتا تھا یا پھر سربراہ ریاست کو ہی قتل کیا جا سکتا تھا۔ کسی بھی ریاست کے اندر موجود سونے، چاندی، تانبے، پیتل اور لوہے کے ذخائر کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اس ریکارڈ میں یہ شامل ہوتا تھا کہ ان چیزوں کا ذخیرہ کہاں سے آیا ہے، ان چیزوں کے ذخیرے میں کس کس کو کتنا کتنا عطا ہوا ہے۔ ان اجزاء میں سے کسی جز کے حامل بندے کے پاس ذخیرے کی ملکیت کا سورس نہ ہوتا تو حکمران ایسے بندے سے ذخیرہ ضبط کر کے اسے ریاست سے نکال دیتا یا اسے قتل کرا دیتا تھا۔ اس سارے کنٹرول کو کسی حکمران کی ریٹ تسلیم کیا جاتا تھا اور اس لیے حملہ آور پہلے خزانے پر ہی حملہ کیا کرتے تھے اور خزانے ہی کو اپنے قبضے میں لیا کرتے تھے۔ دوستو، انسانی تاریخ میں یا موجودہ تاریخ میں 7ویں صدی عیسوی نے پیسے اور پیسے والوں پر جو اثرات مرتب کیے، پیسہ اور پیسے والے ان اثرات سے قیامت تک نہیں نکل پائیں گے۔ دوستو، 7ویں صدی عیسوی میں سرمایہ پر پہلا اثر اسلام کے پیروکاروں پر زکوٰۃ کی فرضیت سے پڑا، جس کی وجہ سے پہلی بار سرمایہ یا پیسہ عام انسانوں کی دسترس میں آیا۔ دوسرا اثر بھی اسلام ہی کے توسط سے سرمایہ اور پیسے پر پڑا، اور وہ یہ کہ جہاد کی فرضیت پر مجاہدین نے مدفون سرمایہ کو نکال کر عام انسانوں میں تقسیم کیا۔ ان دو عوامل کے بدلے کل تک جو غلام تھے وہ تاجر بن گئے۔ سرمایہ پر اسی صدی میں اسلام کی طرف سے جو تیسرا وار تھا وہ تھا تحریر کا حکم، یعنی جب بھی کوئی معاملہ ہو، چاہے لین دین کا ہی کیوں نہ ہو، تو تحریر کر لیا کرو کے حکم کے بعد اسلام کے اس اسلوب سے دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ اس اسلوب سے دنیا میں جہاں جہاں انفرادی فائدہ اٹھایا گیا، وہیں 7ویں صدی میں چین کے حکمران نے اس اسلوب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کے باشندوں کو سب سے پہلے کاغذ کی رسیدیں تھما کر سرمایہ کو عام آدمی کے ہاتھوں سے لے لیا، اور چین میں تب سے کرنسی نوٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ کرنسی نوٹ دراصل سرمایہ کی رسیدیں ہی ہوتی ہیں، جبکہ ہندوستان میں اسلام کے اس اصول کو لکھت کا نام دیا گیا اور اسے متبادل ضمانت کے طور پر اختیار کیا گیا۔ دنیا میں ہنڈی کا کاروبار آج بھی اسی اصول پر کار فرما ہے۔ ہندوستان میں اس عمل کو مضبوط اور بااثر بنانے کے لیے برہمن نے اعلان کیا کہ خبردار، قریبی رشتہ داروں میں یا رشتہ داری ثابت ہونے میں کسی بھی قبیلے کے اندر کسی لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نہ کیا جائے، جس کے بدلے میں رشتے دور دراز علاقوں میں ہونے لگے، اور یوں ہنڈی کا یہ نظام ہندوستان میں نئے خاندانی نظام کے تحت رشتہ داریوں کی بنا پر اور مضبوط ہو گیا، جو آج بھی کہیں آڑت کی شکل میں تو کہیں ساہوکاری کی شکل میں چل رہا ہے۔ دوستو، ہندوستان کے باسی اسلامی طرز تجارت اور ثقافت سے واقف تھے، مگر محمود غزنوی نے
ہندوستان میں اسلامی سکہ جاری کیا۔ محمود غزنوی کا جاری کردہ دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا۔ محمود غزنوی کے دینار کا وزن جو تھا وہ تھا 350 گرام سے لے کے 650 گرام تک، اور جو درہم تھا اس کا وزن 250 گرام سے 300 گرام تک تھا۔ اصل میں جو کرنسی تھی اس وقت وہ تو دینار ہی تھی، درہم اس کی جو تھی ریزگاری تھی، اور ریزگاری کے طور پہ درہم استعمال ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کی طرف سے جاری کیے گئے درہم و دینار کے ایک طرف کلمہ طیبہ جو ہے وہ لکھا گیا، اور دوسری طرف جب جب سکے جاری کیے گئے، جس موقع پر جاری کیے گئے، وہ موقع اور وہ تاریخ درج کی گئی۔ دوستو، ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے جاری کیا گیا اسلامی کرنسی کا یہ پیٹرن تمام سلاطین کے زمانے تک جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس میں جو فرق پڑتا تھا وہ یہ پڑتا تھا کہ جو سلطان جہاں پہ جو مارکہ سر کرتا، اس کے بدلے میں وہاں سے جو مال غنیمت ہوتا سونے اور چاندی کی شکل میں ان کو سکوں میں ڈال دیا جاتا، اور اس کو پھر اسلامی طریقہ کار کے مطابق تقسیم کیا جاتا۔ دوستو، ہندوستان میں کوئی بھی حکمران کبھی بھی پورے ہندوستان پر حکمران نہیں رہا۔ پورے ہندوستان کے مختلف چھوٹے بڑے علاقوں میں ایک وقت میں کئی حکمران جو ہے وہ حکومت کرتے رہے۔ ان میں مسلمان بھی شامل تھے، ہندو، مراٹھے، سکھ اور انگریز۔ دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں سلطان محمد تغلق وہ واحد اور پہلا حکمران ہے جس نے ہندوستان میں سونے اور چاندی کی بجائے تانبے کا سکہ متعارف کرایا۔ سلطان محمد تغلق کے اس اقدام پر ہوا یہ کہ سلطان محمد تغلق کا جو سرکاری خزانہ تھا اس میں تانبے کے بنے ہوئے سلطان محمد تغلق کے سکوں کا انبار تو لگ گیا، جس کے بدلے میں مقامی ہندو سنیاریوں نے پورے کے پورے جو تانبے کے سکے تھے وہ ڈھال کے واپس سرکاری خزانے میں جمع کروائے، اور سرکاری خزانے سے سونے اور چاندی کے سکے وصول کیے۔ سلطان محمد تغلق نے جب اپنے خزانے کے اندر تانبے کے ان سکوں کے انبار دیکھے تو اس نے فوری طور پر تانبے کا سکہ جو ہے وہ کینسل کر دیا، اور اس کی جگہ پہ دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے۔ دوستو، جب ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان اپنے قبضے میں لیا تو ظہیر الدین محمد بابر جو ہے اس نے ہندوستان سے دینار اور درہم ختم کر کے پہلی دفعہ شاہ رخی جاری کی۔ شاہ رخی جو ہے وہ سونے کی تھی، اور اس کے ساتھ ذیلی سکے جو تھے اس کے وہ چاندی کے تھے۔ ظہیر الدین محمد بابر کی طرف سے جاری کی گئی اس شاہ رخی کا وزن بڑھایا گیا، اور یہ سونے کی شاہ رخی خاص مواقعوں پر کسی مارکے کے بدلے میں یا تو کسی جنگ کے بدلے میں جاری کی جاتی تھی، اور اسے مور بھی کہا جاتا تھا، جبکہ اس کے جو ذیلی سکے تھے وہ چاندی کے تھے، اور اسی چیز کو روپیہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا تھا اسی زمانے میں۔ بابر کی وفات کے بعد ہمایوں جو ہے وہ بابر کی جو ریاست ہے، بابر کا ملک ہے، اس پہ حکمران بنتا ہے، اور اس کی حکمرانی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلے حصے میں جب ہمایوں جو ہے وہ فرار ہوتا ہے تب بھی یہ شاہ رخی چلتی رہی، اور پھر جب ہمایوں واپس آ کے دوبارہ اقتدار حاصل کرتا ہے تو تب بھی یہ شاہ رخی چلتی رہی۔ دوستو، جب ہمایوں واپس آ کے دوبارہ اقتدار حاصل کرتا ہے تو اس اقتدار کے سٹارٹ میں ہی ایک دن کے لیے ہمایوں پورے ہندوستان کی جو بادشاہی ہے، جو کنٹرول ہے، وہ ایک پانی بھرنے والا جو سکہ ہے اس کے حوالے کرتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہمایوں یہاں سے فرار ہو رہا تھا تو تب ہمایوں دریا میں ڈوبنے لگا،
اور اتفاق سے اس وقت وہ سکہ دریا سے مشرق میں پانی بھر رہا تھا، تو اس سکہ نے ہمایوں کو اس وقت بچا کے پار جو ہے وہ پہنچا دیا کنارے کے۔ تو جب ہمایوں واپس آ کے ہندوستان کا اقتدار سنبھالتا ہے تو اسے وہ جو احسان تھا وہ یاد تھا، اور اس احسان کو چکانے کے لیے اس سکہ کو تلاش کیا جاتا ہے، اور سکہ کو یہ اس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کیے گئے وعدے کے مطابق ایک دن کی جو ہندوستان کی حکمرانی ہے وہ سکہ کے حوالے کی جاتی ہے، اور نظام سکہ کے اندر اس سکہ کے جو بغل میں پانی کا مشکیزہ ہے اسی کے سکے بنائے جاتے ہیں، اور وہ سکے جو ہیں اسی دن چلائے جاتے ہیں۔ بادشاہ بذات خود یعنی ہمایوں جو ہے وہ ان سکوں کو استعمال کرتا ہے، اور لوگ جو اس کے وزراء تھے ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس مشرق کے جو سکے تھے ان کا جو ریٹ تھا وہ بھی اسی سکہ نے تعین کرنا تھا، اور اس کے مطابق جتنے اس نے وہاں پہ وہ سکے بنائے یا جو بھی اس کے سکے بنے اس کے بدلے میں جو سرکاری خزانے سے سونا تھا وہ اسے پے کیا گیا۔ اور یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک یہ کریکٹر بھی ہے کہ چمڑے کے سکے چلائے گئے ہیں ایک دن کے لیے، اور آن ریکارڈ ہیں یہ۔ ہمایوں کے ہندوستان سے فرار ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھا شیر شاہ کا۔ شیر شاہ جب ہندوستان کی حکومت سنبھالتا ہے تو اپنا جو سکہ جاری کرتا ہے اسے روپے کا نام دیتا ہے۔ ہندوستان کی سرمایہ کی مارکیٹ میں شیر شاہ کی طرف سے جاری کیے گئے اس سکے کو پہلی دفعہ روپے کا نام دیا گیا۔ شیر شاہ تو کچھ عرصہ حکمرانی کرنے کے بعد کچھ علاقوں میں وہ خود تو ایک حادثے میں فوت ہو گیا، مگر بعد کے آنے والے مغل حکمرانوں نے اپنی کرنسی کا نام روپیہ ہی رکھا۔ شیر شاہ کا جاری کیا ہوا یہ روپیہ چاندی کا تھا۔ مغلوں نے اپنے اپنے ادوار میں جو سکے جاری کیے ان کو شاہ رخی بھی کہتے رہے، مور بھی کہتے رہے، سونے اور چاندی کے جو سکے تھے ان کو مور کہتے رہے، مگر جو ہندوستان اور پاکستان بننے کے بعد جو دونوں ملکوں کی کرنسی ہے اس کا نام بھی روپیہ ہی ہے۔ دوستو، ہندوستان کی سرمایہ کی مارکیٹ میں 18ویں صدی بڑی اہم ہے۔ اس صدی میں ہندوستان کے جنوب میں سمندر کے کنارے بنگال، بمبئی اور مدراس میں یورپین تجارتی کمپنیوں نے اپنا اپنا روپیہ اور اس کے ذیلی سکے جاری کیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی کے اندر محمد شاہ رنگیلا اپنی مستی میں گم تھا، پنجاب پر افغانوں کا روپیہ راج کر رہا تھا، اور کشمیر سے ملحق پنجاب پر بندہ سنگھ بہادر حکمران تھا جو اپنا سکہ نانک شاہی چلا رہا تھا۔ دوستو، اس زمانے میں ہندوستان کے جنوب میں یورپین تاجروں نے بڑی بڑی زمینیں خرید کر ان پر کوٹھیاں اور گودام بنائے۔ ان کوٹھیوں، گوداموں اور سامان تجارت کی حفاظت کی آڑ میں یہاں کے مقامی افراد کو ملازم رکھنا شروع کیا۔ اپنے الگ الگ روپے کے اجراء کے بعد یورپین تاجروں کا یہ دوسرا بڑا قدم تھا جس نے ہندوستان کے لوگوں کو یورپین کے قریب کر دیا، کیونکہ ہندوستان کے حکمران اپنی پسند کے افراد کو ملازمتیں دیا کرتے تھے، جبکہ میرٹ نام سے ہندوستانی حکمران چڑ کھاتے تھے۔ یورپین تجارتی کمپنیوں کی طرف سے کھلنے والی ملازمت کے یہ دروازے پورے ہندوستان کے افراد کو اپنی طرف راغب کرنے لگے۔ ہندوستان کے حکمرانوں کے غلام، مزارع اور کمی حکمرانوں سے آنکھ بچا کر ان کمپنیوں میں ملازم ہونے لگے، اور ملازمت کا دورانیہ مکمل ہونے پر پینشن پانے لگے۔ 1770 تک ان کمپنیوں کے پاس ہندوستان کے طول و عرض میں ایک بڑی تعداد پینشنرز کی تھی، جن کو پینشن کی ادائیگی اور ہندوستان بھر میں پھیلے ملازمین کی تنخواہوں اور جو کاروباری لین دین تھا اس کے اجراء کے لیے ان کمپنیوں کو بینک قائم کرنے پڑے، اور انہوں نے 1770 میں بنگال میں، بمبئی میں اور مدراس میں بینک قائم کیے۔ ان کے نام بینکس کے جو تھے وہ بنگال بینک، مدراس بینک اور بمبئی بینک تھے۔ دوستو، ہندوستان میں یورپین تجارتی کمپنیوں کی طرف سے ان بینکس کے اجراء کے ساتھ ہی ہندوستانی سرمایہ کی مارکیٹ میں دو اور بڑی پیش رفت ہوئیں۔
ایک تو یہ تھی کہ ان بینکس نے آپس میں لین دین کرنے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد رکھی، بلکہ اس کو چلایا اور اس کو شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کی حالت تھی ہندوستانی مارکیٹ کے اندر، اس کی حیت بدل دی۔ سرمایہ کی جو حیت تھی پہلے، وہ یہ تھا کہ سونے اور چاندی کے سکے ہی دیے جاتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے ہی قبول کیے جاتے تھے، جبکہ ان بینکس نے اور اسٹاک ایکسچینج کے قیام نے سونے اور چاندی کا جو کرنسی کا سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اسٹاک کے آئٹمز میں سے ایک آئٹم کے طور پر متعارف کروایا۔ ہندوستان میں ان یورپین تجارتی کمپنیوں کی طرف سے جاری کی گئی نئی کرنسی، جس کی جو مین جو تعارف تھا، جو اس کی انٹروڈکشن تھی، وہ تو روپیہ ہی تھا، اسے تانبے میں کنورٹ کر دیا، یعنی تانبے اور کانسی کے سکے جاری کیے جو روپے کے سکے ہوتے تھے، اور روپے کے مزید ذیلی سکے آنے اور آنے کے مزید سکے جو اس کے آنے کے مختلف حصے تھے وہ جاری کیے۔ ہمارا آج کی اس ویڈیو کا جو محور ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے دھیلے کی تلاش، جو کہ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں۔ تو 1812 میں بینک آف بنگال نے ہندوستان میں پہلی بار نوٹ جاری کیا، جو کہ 250 روپے کا نوٹ تھا، اور جس کے بدلے میں 250 روپے جو ہے وہ جاری کیے جاتے تھے یا دیے جاتے تھے۔ تو 250 روپے کے سکے جو ہیں وہ ان کا کم از کم بھی تو کوئی 1.5-2 کلو کے قریب وزن ہوتا تھا۔ تو اس وزن سے چھٹکارے کی خاطر ان تینوں بینکس نے مرحلہ وار نوٹس کی جو مالیت تھی وہ کم کرتے گئے، اور جو کہ آخر تک 10، 5 اور پھر 1 روپے کے نوٹ تک یہ لے کے آئے، اور اس کے بدلے میں جو سکے تھے وہ کم ہوتے گئے۔ یہ 1861 تک پریکٹس رہی۔ 1861 میں ان یورپی تجارتی کمپنیوں نے ہندوستان کے تمام تر سیاسی معاملات سے اپنا ہاتھ نکال کے ہندوستان جو ہے وہ برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے سپرد کر دیا، جس کے بدلے میں ان کمپنیوں کے ہندوستانی اور یورپین تمام ملازمین جو تھے وہ براہ راست برطانوی ملکہ کے ماتحت ہو گئے۔ اس سال یعنی 1861 میں ہندوستان میں نئے کرنسی نوٹ اور سکے جاری کیے گئے۔ ان جاری کیے گئے سکوں کے اندر صرف اور صرف ملکہ کی تصویر اور سال اجراء کا تبادلہ تھا، باقی ساری کی ساری حیت ان کی وہی تھی جو پہلے برطانوی ایسٹ انڈین کمپنیز جو چلا رہی تھیں۔ دوستو، 1861 میں جو سکے جاری کیے گئے، ان میں 1 روپے میں 16 آنے تھے اور 1 آنے کے 4 حصے تھے۔ ان 4 حصوں کے جو نام تھے سرکاری طور پہ، وہ جو آدھا آنا تھا اس کو آدھے آنے کا نام دیا جاتا تھا، اور آنے کے جو چوتھا حصہ تھا اس کو اکنی کا نام دیا جاتا تھا، آنے کے 8ویں حصے کو دھیلے کا نام دیا جاتا تھا۔ اور ہماری آج کی اس ویڈیو کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی اس وقت کے آنے کے اس جو 8ویں حصے کی بات ہے، اس پہ ہم بنا رہے ہیں، اور جو آنے کا 12واں حصہ تھا اس کو اس وقت پائی کہا جاتا تھا۔ دوستو، آنے کے یہ سکے 1861 سے لے کر 1910 تک ہندوستان میں استعمال ہوتے رہے۔ بعد میں آنے کے 2 حصے بنے جو پاکستان بننے تک چلتے رہے، مگر پاکستان نے جو آنے کے مزید چھوٹے حصے تھے وہ جاری کرنے بند کر دیے۔ 1948 میں پاکستان نے جب اپنے سکے جاری کیے تو اس میں سب سے چھوٹا جو سکہ تھا وہ 1 آنے کا تھا۔ دوستو، سرمایہ کی اس ٹریل میں یعنی منی ٹریل میں امید ہے کہ آپ دھیلے تک یہ ضرور پہنچ چکے ہوں گے۔ اگر مزید اس پہ بات کریں تو دھیلے کو اگر آج یعنی پاکستان نے جو سب سے پہلے اپنا سکہ جو چھوٹا جاری کیا، آنا سسٹم ختم کیا، تو وہ 1961 میں ختم کیا۔ 1961 سے پہلے آنے چل رہے تھے اور آنے زیر گردش تھے، اور 1961 سے آنورڈ پاکستان نے آنا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پہ روپے کی جو اکائی تھی وہ شفٹ کر دی پیسے پر، اور تب سے آنورڈ ہمارے جو روپے کی بیسک یونٹ ہے وہ پیسہ ہی ہے۔ دوستو، اب پیسہ جو ہے وہ اگر اس کو ہم موازنہ کریں دھیلے کے ساتھ،
تو میاں شہباز شریف صاحب 1951 میں پیدا ہوتے ہیں، اور 1951 میں جو ہے وہ دھیلا نہیں چل رہا تھا، اور دھیلے کی جگہ پہ آنے کا بڑا حصہ جو تھا وہ چل رہا تھا۔ اور 1951 سے 1961 تک 10 سال میں شہباز شریف صاحب نے یقیناً کوئی قریبی دکان سے مرنڈا شڈا خریدا ہوگا، تو جو سب سے چھوٹا پیسہ اس کو والد دیا کرتے تھے وہ میں بھی چوانی ہی ہو، چوانی سے چھوٹے آنے جو تھے وہ تب تک کم ہو گئے تھے۔ دوستو، اگر دھیلا اس پیسے میں سے نکالا جائے یا اس پاکستانی پیسے کو دھیلے کے ساتھ جوڑا جائے تو دھیلا اس پیسے کا کوئی 78واں حصہ بنتا ہے، پورا ایک پیسہ بھی نہیں بنتا۔ اور اگر اسی طرح ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہیں، وہ شہباز شریف صاحب تو ایک مثال ہیں، باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پائی پائی، تو اگر پائی کو دیکھا جائے تو وہ اس پیسے کا کوئی 19واں حصہ، یعنی اس سے بھی کم، 78 سے تو زیادہ ہوتے ہیں، 19 سے کم ہوتے ہیں، 19واں حصہ بنتا ہے۔ تو یہ تو پوزیشن ہے دھیلے اور پائی کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے واقعہ ہی دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور پائی کی تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر صبح و شام اپنے قائدین کی مدح سرائی میں لگے یوٹیوبرز ہوں یا دیگر دوست ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ جی 1977 میں ان کے لندن میں بنگلے تھے، فلیٹ تھے، گھر تھے، تو ان دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جو 1951 اور 61 کے درمیان اسکول جا رہا ہو اور اس وقت سب سے چھوٹا پیسہ یوز کر رہا ہو، تو اس کے والدین کی مالی حالت کیا ہوگی، تو اگلے 20-30 سال میں یہ کتنا کما لیں گے۔ ایک تو یہ سوالیہ نشان ہے ان سب یوٹیوبرز کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ان دوستوں پر لے کے آ رہا ہوں جن دوستوں کے آباء و اجداد کے گھر بیفور پارٹیشن مے فیئر کے علاقے میں تھے، اور وہ بتائیں گے کہ مے فیئر میں پاکستانی کب کب داخل ہوئے اور انہوں نے کتنے کتنے گھر بنائے ہیں۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں۔ گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے کمنٹس کو جو ہے وہ شیئر بھی کریں سب دوستوں کے ساتھ کمنٹس کی شکل میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔